بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی پوری زندگی میں مختلف کیفیات سے گزرتا ہے، مختلف طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ کبھی غم کا سایہ، کبھی خوشی کا سایہ، کبھی انسان غصیلے مزاج کے ساتھ ہر ایک کو اپنے مخالف پاتا ہے، اور کبھی خوش اخلاقی کے زیور سے آراستہ ہو کر ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ انسان کی یہ طبیعت، یہ مزاج اور انسان کی یہ شخصیت، یہ مختلف طرح کی خوبیوں سے، مختلف طرح کے رنگوں سے اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہوئی ہے۔ غم ہو تو خوشی کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، اور اگر خوشی ہو تو غم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ غم ہو یا خوشی ہو، مومن کے لیے دونوں چیزیں ہی نفع بخش ہیں، مومن کے لیے دونوں چیزیں ہی فائدہ مند ہیں۔ اب زیر نظر حدیث مبارکہ جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کس انداز سے غم خواری فرمائی۔ یوں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اعظام تشریف لائے، صاحب کتاب نبی بھی آئے اور صحائف لے کر بھی آئے، ان سب کی امتوں پر ان کے نبیوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، کرم نوازیاں ہوتی رہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی الگ سے ہی کرم ہوا۔ رب کریم جل شانہ نے اس امت کو ایک الگ ہی شان عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، حضور جان کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہ مٹانے والا عمل نہیں ہوتا تو اللہ پاک اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دے۔ یعنی یہ جو غم کی کیفیت ہے، یہ کوئی اتنی بری کیفیت بھی نہیں کہ جس سے ہمہ وقت جان چھڑائی جائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت ہی طلب کرتی رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا فضل اور کرم طلب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بسیار کوشش کے باوجود آپ غم سے جان نہیں چھڑا پاتے، بسیار کوشش کے باوجود اگر غم سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ شاید توبہ اور استغفار کا راستہ نہیں اپنا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ وہ آپ کے گناہ مٹانا چاہتا ہے۔ آپ توبہ بھی نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم، آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم جل شانہ پھر آپ کے اوپر غم کو مسلط کر دیتا ہے، کبھی کسی غم میں مبتلا، کبھی کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی معاشی بحران، کبھی بیماریاں، کبھی وہ رشتے جن پر بڑا ناز تھا، بڑا بھروسہ تھا، ان کی طرف سے ہونے والی بے وفائیاں۔ الغرض یہ تمام طرح کے مصائب و آلام، یہ جو غم کی کیفیات ہیں، یہ اگر کوشش کے باوجود آپ ان سے جان نہیں چھڑا رہے، تو پھر یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان غموں کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تاکہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ پروردگار جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ آئیے ہم یہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اے رب کریم وحدہ لا شریک، ہمیں ہر غم سے بچا لے، ہر دکھ سے بچا لے، ہر مصیبت تکلیف سے ہمیں بچا لے۔ اے رب کریم، ہم تیرے بندے تیری ہی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کریم جل شانہ اپنے عاجز، مسکین اور ناتواں بندوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی امت کے غمگین لوگوں کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت اقدس کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ آمین آمین بحرمات سید المرسلین۔